أمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. محترم حضرات، کل حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہوا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت رکھی کہ جو بندہ مشکل وقت میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے محبوب، یاد کرو اور ذکر کرو، زکریا نے جب پکارا اپنے رب کو کہ پروردگار مت چھوڑ مجھے لاوارث، تو مجھے ایک فرزند عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ جب زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر 99 سال پہنچی تو اتنا طویل عرصہ اولاد نہ ہونے کے باعث انہیں اولاد کی خواہش ہوئی تاکہ اس سے جی بہلائیں اور دنیاوی اور دینی امور میں تقویت حاصل ہو، اور ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد ان کی مسند نشی ہو۔ اسی لیے سوال ایسے لہجے میں کیا کہ سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے کا ثبوت تھا، اور یہ اس لیے کہ تو سب سے بہتر وارث ہے جو کسی کے مرنے کے بعد باقی رہے، تو اگر تو مجھے وارث نہ دے گا تو بھی کچھ پرواہ نہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مطلوب ہے کہ وہ تمام مخلوق کے فنا کے بعد بھی باقی رہے گا اور تمام زمین و آسمان اس کی ملک ہے۔ حضرت زکریا کی دعا کو رب تعالیٰ نے قبول فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے زکریا نے فرزند کے لیے دعا کی ہے۔ اس آیت کے اندر بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 120 سال عمر ہو گئی۔ کتنی؟ آپ کی بیوی 99 سال، ایک کم 100۔ اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک نیک صالح فرزند عطا کر، یعنی ایک بیٹا دے۔ ہم لوگ اکثر دعائیں مانتے ہیں اللہ بیٹا دے دے۔ کبھی بھی دعا کرو تو دعا یہ کرو، مکمل کرو کہ اللہ نیک صالح بیٹا عطا کر۔ بیٹا تو ہے لیکن نیک نہیں ہے، ایک نمبر کا چھٹا ہوا ہے گلیوں کا، کس کام کا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ مولا ایک فرزند میرا وارث عطا کر جو میرا بھی ہو اور آل یعقوب کا بھی، یعنی نبی بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آگے آیت کے اندر بیان فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے اسے قبول فرما لیا اور بخش دیا انہیں یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نام کا ایک فرزند کہ اس کے سبب سے دین زندہ ہو گیا، اور جب تک باحیات رہے آپ کے اور آل یعقوب کے جانشی بن کر ایک سچے وارث کا کردار انجام دیتے رہے۔ حضرت زکریا نبی تھے اور نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، تو قرآنی تصریح کے مطابق آپ کی دونوں دعائیں قبول ہو گئیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں فرزند بھی عطا کیا اور اس فرزند کو اس کے فریضے کی ادائیگی میں معاون و مددگار بھی بنایا، یعنی جس مقصد کے لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسا فرزند عطا کر کہ میرے اس مشن کو لے کر کے چل سکے، تو اللہ نے فرزند بھی عطا کیا اور اس مشن پر حضرت یحییٰ نے کام بھی کیا۔ چنانچہ جب تک وہ باحیات رہے آل یعقوب کے جانشینی کا حق ادا کرتے رہے۔ ایک مورث کے وصال کے بعد وارث کا جو کردار ہوتا ہے وہ مورث کی حیات ہی میں حضرت یحییٰ نے کر دکھایا، لہذا اس مقام پر یہ کہنا مناسب نہیں کہ وارث کے حق میں زکریا علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد گرامی سے پہلے شہید کر دیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو بیٹا مانگا تھا اور جس خوبی کا مانگا تھا وہ بیٹا بھی ملا، اس کے اندر وہ خوبیاں بھی رہیں۔ آپ اپنے والد کی حیات ہی میں وہ کام کرتے رہے، دین کو تقویت بھی پہنچائی۔ یہ اور بات ہے
کہ والد کے وصال سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو دو دعائیں مانگی تھی دونوں قبول ہو گئی۔ یہ تو کہا نہیں تھا کہ میرے بعد جو وارث رہے، اس کی بھی تصریح کی ہے۔ حضرت زکریا کی دعا صرف لائق و فائق معین و مددگار فرزند صالح کے لیے تھی، وہ قبول ہو گئی۔ چنانچہ اب وہ لا ولد نہیں رہ گیا اپنے بعد اس فرزند کے باقی رکھنے کا معاملہ، تو وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ آیت کے اندر آیا ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرما کر اس سے اپنی بے پرواہی کا اظہار فرما کر مرضی خدا کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے کہ اپنے بعد کے وارث والا معاملہ ان کا خاص مطلوب و مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کی دعا صرف ایسے فرزند صالح سے متعلق تھی جو جب تک رہے پیغمبرانہ شان سے رہے، جب آل یعقوب کی امانت علمی اور دینی کا محافظ و امین کہا جا سکے، اور بے شک ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے یا نہیں؟ اللہ ہر ایک کا وارث ہے یا نہیں؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جب انسان کے دیکھتا ہے کہ میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے، اب کہیں سے کوئی سننے والا نہیں ہے، تو کبھی زندگی میں مسجد میں نہ آیا ہو، اس وقت ضرور مسجد میں آ جاتا ہے کہ اب معاملہ حل ہو سکتا ہے تو یہیں سے ہو سکتا ہے، تب آ کر کے رب کی بارگاہ میں گرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور یقیناً جب سچے دل سے گڑ گڑاتا ہے اور گرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی عرض کیا گیا وہ اس فقیر کے ذہن کی بات ہے، اگر یہ صحیح ہے تو فضل خدا بندی ہے، اور اگر غلط ہے تو خود اس کے نفس کا دھوکہ ہے، مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس طرح کے سوالات کے جواب میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگرچہ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں لیکن ان کی بعض دعاؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو فرزند بخش دیا اور ان کے لائق کر دیا، ہم نے ان کی بیوی کو یعنی ان کی خواہش پوری کرنے کے لائق اور بچہ جننے کے قابل بنا دیا۔ وہ بانجھ تھیں اور 99 سال کو پہنچ چکی تھیں، اور اس سن میں ان میں بچہ جننے کی صلاحیت تک نہ رہی تھی، کیونکہ ایک عمر کے بعد عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی، وہ بچہ نہیں جن سکتی جب اس عمر کو۔ آج کے دور میں 45 کے بعد کچھ عورتیں 50 تک چلی جاتی ہیں اور کچھ 55 تک۔ 55 کے بعد کوئی عورت اس لائق نہیں ہوتی جس سے بچے کی پیدائش ہو سکے، اور کچھ عورتوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ 45 کے بعد بھی وہ اس لائق نہیں رہتی کہ ان سے بچے کی پیدائش ہو۔ بہرحال 55 کے بعد یہ کنفرم ہے کہ آج اس دور میں کوئی عورت اس لائق نہیں رہتی جو بچے کو جن سکے۔ یہاں تو عمر 99 سال بھی کی تھی، اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ اس لائق بھی نہیں تھی کہ بچے کو پیدا کر سکیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی زوجہ عائشہ بنت عمران پہلے بدخلق تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش اخلاق بنا دیا، تو اب ارشاد ربانی کا حاصل یہ ہوا کہ ہم نے زکریا کی زوجہ کو زکریا کے واسطے خوش اخلاق کر دیا جو پہلے بدخلق تھی۔ بے شک یہ لوگ یعنی سارے پیغمبر جن کا ذکر ہوا جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، یعنی ان پیغمبروں پر جو اللہ کے انعامات ہوئے ہیں اس کے شکر میں ہر طرح کی نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، اور جو اصل نیکیاں ان سے مطلوب تھیں ان پر وہ ثابت قدم تھے، اور ان کا حال یہ رہتا تھا کہ پکارتے تھے ہمیں خوشی خوشی ثواب اور ہمارے لطف و جمال کی طرف رغبت کرتے ہوئے، اور کانپتے ڈرتے ہمارے عذاب اور قہر و جلال سے۔ اللہ کو پکارتے خوشی خوشی، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، ثابت قدم رہتے ہوئے، ثواب اور لطف کی اور رغبت کی نیت سے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ہمیں ان میں سے بتاؤ کوئی ایسا آدمی ہے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ سے ڈر کے دعا مانگتا ہو، اور فوراً باہر جا کہتا ہے یار مانگ مانگ کے تھک گیا اور دعا قبول ہی نہیں ہوئی؟ ایک پیسہ کا تو تیرے دل کے اندر خدا کا خوف ہے ہی نہیں، اور یقین کی دولت سے بھی تو مالا مال نہیں ہے، یقین بھی تیرے پاس نہیں ہے، بد یقینی میں گمراہ ہے، دعا ہیاں مانگ رہا ہے، دماغ کہیں اور ٹہل رہا ہے، تیرا دل کہیں اور ہے، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ وہاں تو نظر یہاں پر ہے، زبان پہ تھوڑی ہے۔ یہاں تو کیا سوچ رہا ہے، یہاں سے کتنا مخلص ہے، تیرے دل کے اندر کتنا خلوص ہے، اور رب کی ذات کے ساتھ تیرا کتنا لگاؤ ہے،
اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب بندہ جتنا مخلص ہوتا ہے اور رب کے ساتھ جتنا لگاؤ ہوتا ہے، دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائے، اتنی جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تواضع، عجز اور نیاز سے ہمارے سامنے گڑ گڑانے والے، فروتنی کرنے والے اور حکم ماننے والے یا نیاز مند، بے شک نیاز اسی کے واسطے چاہیے جو ناز اس پر لائق ہے۔ جو کوئی نیاز اس کے سامنے لے جاتا ہے وہ اس نیاز مند کو تونگر کر دیتا ہے، اور جو کوئی اس پر ناز کرتا ہے تو وہ اس ناز کرنے والے کو عزت دار بنا دیتا ہے۔ کانوا لنا خاشعین، یہ نیاز کا بیان ہے۔ اور مجھ جیسا کون ہے کیونکہ میرا معبود رب العرش ہے، یہ ناز کے انداز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے کہ ہم جب بھی اس کی بارگاہ میں سرو سجود ہوں یا نیت باندھ کر قیام کی حالت میں کھڑے ہوں تو اس کھڑے ہونے میں خشوع اور خضوع ہو۔ اس کی بارگاہ میں جب بھی کوئی دعا کریں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس دعا میں ہمیں خشوع اور خضوع عطا فرما، یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا تو ہمیں رب کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ عشرہ ثالث چل رہا ہے، مولا ہم سب کو اور اس دنیا میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات آ چکے ہیں یا جا چکے ہیں، ان سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ پروردگار تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر اخوت و محبت پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین تو ہمیں اپنی مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ماہ رمضان کی حرمتوں کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس ماہ رمضان کی حرمت کیا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔